اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ان دنوں موسم ٹھنڈا ہے تو ابھی بھی کچھ لوگ آئس کریم وغیرہ کھاتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کھاتے ہیں، یا کچھ اگر آپ نے کوئی ایسا فروٹ کھایا ہو جس میں کھٹاس ہو، وہ ابھی پکا نہ ہو، کھٹا ہو، یا بعض دفعہ اگر آپ نے اچار کھا لیا ہے، یا بعض دفعہ اگر آپ نے کچھ ایسا کھانا کھا لیا ہے جس میں سرکے کی مقدار زیادہ تھی، یا بعض دفعہ کھانے میں کچھ املی کے اثرات زیادہ آ جاتے ہیں جس سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ گلا خراب ہونے کی ریزنز بہت ساری ہوتی ہیں جو آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی گلا خراب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ ایک تو بخار آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ صبح اور رات کو زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور جو بخار آتا ہے وہ ٹھنڈ کے احساس کے ساتھ آتا ہے، آپ کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض جو زیادہ گلا خراب ہوتا ہے اس میں آپ کی آواز بھی بدل جاتی ہے، جو اس بات کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا گلا خراب ہوتا ہے۔ گلا خراب ہونے سے آپ کو ریشہ اور بلغم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی نشانی اس چیز کی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بڑی بیماریاں نہیں ہیں، لیکن آپ کے روزمرہ کے لائف سٹائل کو کافی بدل دیتی ہیں اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد فون پہ بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بڑے آسان علاج ہے جو کہ میں آپ کو گھریلو علاج بتا رہا ہوں۔ یہ ایسا علاج ہے کہ ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے جیسے ہی گلا ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ آپ کا بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر نزلہ زکام اور اس کے ساتھ ریشہ بلغم بھی جو آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب وہ لوگ جن کا گلا خراب ہے وہ کیا کریں؟ وہ لوگ جن کے ساتھ ریشہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے وہ کیا کریں؟ وہ لوگ جن کا نزلہ زکام بھی تیزی سے آ رہا ہے وہ کیا کریں؟ اور وہ لوگ جن کا گلے خراب کے ساتھ کھانسی بھی شروع ہو چکی ہے وہ کیا کریں؟ غور سے سن لیجئے کہ وہ کیا کریں۔ ناظرین، آپ لوگوں کے گھروں میں قصد شیریں ہوتی ہی ہے، تقریباً ہر گھر میں قصد شیریں لوگ رکھتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو جائیے بازار میں پنساری کی دکان پر جائیے اور اس سے کہیے کہ ایک ڈبیا قصد شیریں کی دے دے۔ قصد شیریں ایک پاؤڈر ہوتا ہے جو سٹیمز ہوتے ہیں ایک پودے کے، وہاں سے یہ اس کو پیس کے بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، قصد شیریں جب آپ لے آئیں گھر پہ تو آپ کے گھر میں شہد تو ہوگا، اگر آپ کے گھر میں شہد بھی نہیں ہے تو ایک ڈبیا شہد کی بھی لے لیجئے، ایک چھوٹی بوتل، جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں جس کی کوالٹی کا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں کی ایکول کوانٹٹی کریں، ایکول کوانٹٹی۔ یہ میک شور کہ کتنے چمچ قصد شیریں، اوپر سے پہاڑی نہ بنائیں کیونکہ شہد کی پہاڑی نہیں بنے گی، اتنے چمچ ہی شہد، ان دونوں کو ملا لیں۔ اب ان دونوں کا پیسٹ بن گیا ہے یہ، کیونکہ جب ملائیں گے قصد شیریں اور شہد اس کا پیسٹ بن جائے گا۔ اس پیسٹ کو اب ایک اور کسی باکس میں، ڈبیا میں ڈال لیں، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو صاف کر کے وضو کر کے، جب ہاتھ آپ کا بالکل صاف ہو جائے کافی اچھا دھونے کے بعد، تو آپ نے شہادت کی انگلی سے قصد شیریں کو، انگلی کو قصد شیریں میں ڈبو کر، جب آپ کی انگلی کے اتنے حصے پہ مطلب قصد شیریں اور یہ شہد کا جو پیسٹ تھا وہ لگ جائے، تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، تو اس کے بعد اللہ یشفیک پڑھنا ہے، اللہ یشفیک، کہ اللہ تمہیں صحت دے۔ یہ آپ نے اپنے لیے پڑھنا ہے، اپنے لیے پڑھنا ہے۔ ویسے دوسرا کہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ رب العزت اللہ یشفیک آپ نے کہنا ہے، اس کے اوپر دم نہیں کرنا ہے، پھونک نہیں مارنی ہے، اور اسی پیسٹ کو آپ نے منہ کھول کے گلے میں لگا دینا ہے۔ وہ زخم جس کے اوپر، جو گلے میں جو زخم ہو چکا ہوتا ہے وہاں پر آپ نے لگا دینا ہے۔ اب لگانے کے بعد آپ نے یہ نہیں ہے کہ انگلی کو رکھنا ہے وہاں، ورنہ وہ قے کی صورتحال آ جاتی ہے، اس سے بچنا ہے، اور انگلی کو لگاتے وقت آپ کا دھیان کہیں اور ہونا چاہیے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے گلا کھولا ہوا ہے اور میں نے انگلی گلے میں لگا رہا ہوں، نہیں، آپ کا دھیان بس ہونا چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھے ہوں، آپ پڑھے ہوں الحمدللہ رب العالمین، ایسے دل میں پڑھنی ہے، زبان سے نہیں ادا کرنی، آپ اور آپ ساتھ لگا دیں۔ اب لگانے کے بعد آپ نے 15 منٹ تک کچھ بھی نہیں کرنا، 15 منٹ تک نہ پانی پینا ہے اور نہ کوئی اور چیز کھانی ہے۔ اس کستِ شیریں اور شہد کو گلے میں لگے رہنا دیجئے۔ چند گھنٹوں میں آپ کی یہ انشاءاللہ باذن اللہ ہی گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ اس نے کیسے کام کیا۔ گلا ٹھیک ہوتے ہی آپ کا بخار بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اگر ہے تو، اور ریشہ اور بلغم بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ریشہ اور بلغم کم نہ ہو اور ساتھ کھانسی رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ادرک لینی ہے، اس کے سلائسز کاٹ لینی ہے، پتلے پتلے سے سلائسز کاٹ لیں ادرک کے، اور پھر اس کے بعد ایک جو چائے کا آپ کا برتن ہوتا ہے یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، کوشش کریں سٹیل کا ہو، سلور کا نہ ہو، اس میں پانی گرم کریں۔ پانی گرم کرنے کے بعد اس میں جو 1 گلاس پانی ہو تو اس میں آپ ادرک ڈال دیں، اور ادرک ڈال دیں اور اس کو خوب گرم ہونے دیں کہ ادرک کے تمام اجزاء اس پانی میں حل ہو جائیں۔ اب دوبارہ آپ نے اس میں 1 چمچ شہد لے کے اسی میں ڈال دیں، اس کو حل کر دیں، اور اس میں 1 چھوٹی چمچ اس کی ہلدی کی، ٹرمرک کی لے کے اس کو وہ بھی ملا دیں۔ اب یہ آپ کا ادرک کا قہوہ بن گیا، یہ آپ نے پی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پی لیجئے، چاہے تو دوپہر کو اور رات کو 2 ٹائم میں پی لیں۔ آپ کی کھانسی ٹھیک، آپ کا نزلہ ٹھیک، آپ کا زکام ٹھیک، آپ کے باقی جو بخار کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ نیچرل ہربلز ہیں، آرگینکس ہیں، ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ریمیڈی ہے، اس میں امیونٹی ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ بنائی ہوئی چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، تو آپ ان کو استعمال کیجئے اور دیکھیے انشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ جو گلے میں لگانے والا عمل تھا کستِ شیریں والا، یہ آپ کو بتایا ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر معاملہ بہت سویر ہو جائے تو اگر 2 دن بھی لگانی پڑ جائے تو نو پرابلم، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اینٹی بایوٹکس لیں اور انجیکشنز لگوائیں اور وہ آپ کے دل پہ بھی اثر کریں، وہ آپ کے پھیپھڑوں کو بھی ڈیمیج کر دیں، وہ آپ کی کڈنیز کو بھی ڈیمیج کر دیں، وہ آپ کے اور بھی کتنے حصے کے جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہیں۔ جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہوتی ہیں، ایک بیماری ٹھیک کرتی ہیں، 10 بیماریاں لگاتی ہیں۔ کسی ڈاکٹر سے بھی آپ یہ پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کیا کیجئے کہ ارلی سٹیجز میں جو آپ کی بیماری ہوتی ہے اس کو انہی آرگینکس طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہی آرگینک جو ہربلز ہوتے ہیں انہی سے ہی آپ کوشش کیا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو آپ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ اس سے بچے رہیں گے ان چیزوں سے جو کہ دوائیاں لینے سے آپ کو آ سکتی ہیں بیماریاں۔ اور ان چیزوں کے صرف آپ کا گلا ہی نہیں ٹھیک ہوگا، جو آپ کو بتائے ہیں ان سے آپ اور بھی جسم کے کافی حصے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے گردوں پہ بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا، معدے پہ بھی، آنتوں پہ بھی، اور تمام آرگنز کے جب یہ اللہ رب العزت نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیے ہیں تو ان کے پازیٹیو افیکٹس ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔